لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک 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 لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم حج سے متعلق مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ مسائل کا باقاعدہ آغاز کریں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے جمعے کے روز مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلے میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، چند نیتیں کر لیجئے تاکہ سلسلے میں آپ کی شرکت باعث ثواب بھی ہو جائے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہٰذا اس طرح کی نیتیں کر لیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، اہم مدنی پھول تحریر کریں گے اور حتی المقدور موبائل فون کے استعمال سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہم مزدلفہ، رمی جمرات اور طواف زیارہ سے متعلق گفتگو کریں گے. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے سلسلے میں وہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. آئیے ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے آج کے سلسلے کے جو ہمارے اہم موضوع ہیں مزدلفہ، رمی جمرات اور طواف زیارت، اس سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پچھلے سلسلے سے تھوڑا لنک بھی ہو جائے اور مزدلفہ سے متعلق ہمارا کلام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اشہر حج چل رہے ہیں جی، یعنی حج کے مہینے اس وقت چل رہے ہیں، لیکن ہم اپنے سلسلے میں چلتے چلتے ایام حج میں پہنچ چکے تھے. سبحان. یعنی 8 تاریخ کو مینا پہنچے اور اس کے بعد عرفات پہنچے 9 کو. عرفات تک ہم نے پچھلے سلسلے میں پوری گفتگو کی تھی. عرفات کو غروب ہونے پر، جب غروب ہونے کا یقین آ جائے اور رات کے حصے کی 1 ساعت اسے نصیب ہو جائے عرفات میں، اب یہ کہ وقوف ختم ہو جائے گا اور پھر مزدلفہ کی طرف نکلنا ہوگا. مزدلفہ کی طرف آتے ہوئے کافی فاصلہ ہوتا ہے، مطلب فاصلہ تو ہوگا کچھ 5 سے 6 کلومیٹر کا، زیادہ سے زیادہ صحیح، ورنہ ممکن ہے 4 کلومیٹر ہو. تو بسوں والے بسوں میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پھنس جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو چلنے سے پہلے اہتمام کر لیں، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ پھر جو ہے نا وہ موقع نہیں ملیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی. کچھ پانی وغیرہ ساتھ رکھنا ہے تو پانی وغیرہ ساتھ رکھ لیں. پھر جا کر وہاں پر جہاں بھی بس اتارے تو
تو یہ یقین کریں کہ آپ جہاں اتر رہے ہیں کیا یہاں سے مزدلفہ شروع ہے یا تھوڑا چلنا پڑے گا. صحیح. بس والوں کو تھوڑا بہت چلنا پڑتا ہے، لیکن پڑاؤ کیے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. پیلی لائٹیں بھی مزدلفہ کی علامت ہیں، تو مزدلفہ میں جا کر آرام کریں. صحیح. جو پیدل جانے والے ہیں وہ پیدل جائیں گے مزدلفہ کی طرف. جب پیدل چلتے ہوئے بورڈ آتے ہیں صحیح کہ مزدلفہ اتنے کلومیٹر رہ گیا اور اتنے کلومیٹر رہ گیا، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جب 2 کلومیٹر کا بورڈ آئے تو اس وقت جو وہاں راستے میں استنجا خانے ملیں گے پیدل چلنے والوں کو کافی خالی ملیں گے. صحیح. مطلب رش نہیں ہوگا. مزدلفہ میں جائیں گے تو بہت رش ہوگا. تو عشاء کے لیے وضو وغیرہ کر لیں. صحیح. استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں. 2 کلومیٹر کا جب بورڈ آئے کہ اب 2 کلومیٹر رہ گیا ہے، پھر ممکن ہو تو بسوں کے ٹریک پر آ جائیں. صحیح. جس ٹریک پر یہ جا رہے ہیں اسی ٹریک پر جاتے رہے تو انہیں ممکن ہے کہ آدھا کلومیٹر 2 گھنٹے میں کاٹنا پڑے. مطلب کنارے پر جو رش ہوتا ہے نا اس کا کوئی عالم نہیں ہوتا. بتاتے ہیں لوگ کہ بہت دشواری ہوتی ہے. دوسرے ٹریک پر آ جائیں. بسیں بھی آ کر جو نا پیدل جانے والے ظاہر بتا ٹائم لیں گے. صحیح. ممکن ہے رات کے 9 بج جائیں 10 بج جائیں، تو اتنے میں بسیں بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، یا روڈ جام ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ رینگ رہی ہوتی ہیں. صحیح. یہ جو راستہ ہوگا نا یہ پیدل جانے والوں کے لیے کشادہ راستہ ہوگا. پیدل چلنے کی جگہ ہوگی. آپ بآسانی درمیان مزدلفہ میں پہنچ سکتے ہیں، اختتام مزدلفہ میں پہنچ سکتے ہیں. زیادہ آگے جانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگلی صبح جب چلیں گے تو چلنے میں آسانی ہوگی. جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں آرام کرنا ہے. استنجا وضو سے فارغ ہو جائیں. یہاں عام طور پر جو استنجا خانے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے قریب ہی کنکریوں کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں. یہاں سے کنکریاں اٹھا لیں، کنکریوں کو دھو لیں. تو عام طور پر جو آتی ہے نا پانی کی منرل واٹر کی بوتلیں آتی ہیں ان میں ڈال لیں دھو کے، یا اور کچھ تھیلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں ڈال لیں. اپنی تعداد سے زیادہ ہی لے لی جائیں. صحیح. جو بھی تعداد بنتی ہے تاکہ دوسروں کے کام آ سکیں. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو رات ہے بڑی ہی مبارک رات ہے. یعنی سمجھیں کہ یہ حج کی رات ہے. سب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. عرفات میں ہم نے مغرب کی نماز ادا نہیں کی تھی. جی جی. اب مزدلفہ میں ہم داخل ہو گئے، کیا میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو رات ہے عبادت کی رات ہے، جس سے ہو سکتا ہے پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے، مصروف رہے. اب وضو تو کر لیا تھا پیچھے. اب یہاں آ کر ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. ٹھیک. اس کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے، فرض پڑھنے کے بعد فوراً عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے. ٹھیک. پھر جو ہے مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں ادا کی جائیں گی. تو یہاں جو ہے وہ اپنے قافلے کا پڑاؤ جہاں بھی جگہ کشادہ ہو وہاں پڑاؤ کیا جائے. مینا اور عرفات کے بخلاف یہاں کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہوتے، اوپن فضا ہوتی ہے اور لوگ یہاں رات گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں رات گزارنا سنت ہے. ٹھیک. البتہ اس کا جو وقوف ہے وہ واجب ہے. صحیح. یعنی رات گزارنا ایک الگ چیز ہے، وقوف کرنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. وقوف کیا ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک. ویسے تو مذہب احناف میں اندھیرے میں نماز نہ پڑھنا مستحب ہے. فجر کی نماز اول وقت میں نہ پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. قدر اجالا ہو جائے جب پڑھی جائے. لیکن اس دن جو ہے وہ اول وقت میں نماز پڑھیں. یعنی فجر کا وقت ہو گیا صحیح تو وقت ہونے کے بعد نماز سے فارغ ہو جائیں تاکہ بعد میں جو وقوف کرنا ہے وہ وقوف کیا جا سکے. صحیح. تو نماز سے فارغ ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز پڑھی. اس کے بعد اب دعائیں، التجائیں. عرفات کے میدان میں بھی یہی موقع تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ تھی، گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے گئے اور وہ ایسے ہو کر پلٹے کہ جیسا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ.
یقین بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بندہ سوچنے جائے اگر اپنے گمان سے سوچے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایک میدان میں آیا ہوں، یا میدان ہے، چٹیل پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. صحیح. اس جگہ کو، ان مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات قبولیت قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا. ٹھیک. تو علماء نے بیان کیا کہ عرفات کے میدان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق بخش دیے. جو مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے اور مزدلفہ میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق العباد کی معافی کا وعدہ فرما رکھا سبحان ہے. اللہ. اس کی صورت یہ بیان کی کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جو متاثرین ہوں گے ان کے دلوں میں رحم ڈالے گا، صحیح. اور وہ اس شخص کو قیامت کے دن بخش دیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ایک راستہ ہے وقوف مزدلفہ کہ جس سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ فضیلت جو ہے بڑی خاص ہے. کسی اور عبادت میں یا کسی اور اعمال میں ایسی کوئی فضیلت جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. سبحان اللہ. وقوف مزدلفہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور اس دن کے حوالے سے کافی غفلت پائی جاتی ہے. صحیح. اور غفلت کی دو وجوہات ہیں، ایک نا علمی اور دوسرا جو ہے تھکاوٹ. صحیح. مینا سے نکلے ہیں، رات کو ہی پہنچا دیے گئے، پھر عرفات میں سخت گرمی، پھر واپسی. اب لوگوں کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ مینا پہنچے اپنے خیمے میں، وہاں جا کر آرام کریں. بہت سارے لوگ تو وقوف کا وقت ہی نہیں جانتے. صحیح. ہوتا کیا ہے کہ بعض عرب ممالک کے لوگ رات کو ہی مزدلفہ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. صحیح. مطلب ہزاروں کا ریلا ہوتا ہے، نہ ختم ہونے والا ریلا جا رہا ہے جناب، چلا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ چلے جائیں. ایسا نہیں کرنا. مزدلفہ میں ٹھہر رہنا ہے یہاں تک کہ وقوف کا وقت ہو جائے. ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے وقوف کر لیا تو واجب ادا ہو گیا. صحیح. لیکن سنت یہ ہے کہ اس وقوف کو جاری رکھا جائے یہاں تک کہ سورج نکلنے میں اتنا وقت رہ جائے کہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت بچے، مل جائے. اس سے پہلے وقوف ختم کر دیں اور پھر جو ہے وہ چلتے بنے، مطلب مینا کی طرف چلنا شروع کر دیں. اچھا، یہ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صلاح کی آوازیں مطلب بلند ہوتی ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیں. تو اب حاجی کیا کرے؟ وہ خود مطلب اس آواز پر اعتماد کرتے ہوئے نماز پڑھ لے، یا خود اس کے پاس کوئی ایسا نقشہ ہو کہ جس کو دیکھ کر وہ اندازہ کرے؟ ہاں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اب وہاں تو ہر ایک قاضی ہوتا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ دائی ہوتا ہے. صحیح. ایسے ماحول میں سبھی ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی بات سچی ہو اور ہر ایک اس پائے کا ہو کہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے. صحیح. تو نماز کے جو اوقات ہیں، سفر حج ہو یا کوئی بھی سفر ہو، صحیح، اس میں چونکہ بندہ جہاں رہتا ہے، مثال کے طور پر باب المدینہ میں رہتا ہے، صحیح، تو اسے پتہ ہے کیا اوقات ہیں. اب یہی باب المدینہ میں رہنے والا مرکز الیا لاہور چلا جائے، صحیح، بعض نمازوں کے اوقات میں آدھے گھنٹے تک کا فرق آ جاتا ہے. سفر جب بھی کرنا ہو نماز کے اوقات معلوم کر لیے جائیں. چارٹ ملتا ہے انٹرنیٹ پر، جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، یا اس میں اینڈرائڈ میں سافٹ ویئر موجود ہیں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ، تو آئی ٹی کی طرف سے جاری کردہ. تو ان سافٹ ویئرس اگر اس کے پاس ہیں تو اس سے ہی اوقات معلوم کر سکتا ہے اس شہر میں کیا وقت ہے. تو جب یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرے، اس سے پہلے ادا نہ کرے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت روانہ ہوتے جب آفتاب منہ کے سامنے ہوتا. صحیح. یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات چھوڑ دیا کرتے تھے. فرمایا ہم عرفات سے نہ جائیں گے جب تک آفتاب ڈوب نہ جائے. صحیح. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل جاہلیت کی مخالفت فرمائی. لیکن حج وہ بھی کرتے تھے، ٹھیک، لیکن زمانہ کفر میں کرتے تھے. تو کفر کی بنیاد پر ان کا حج کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ فرمایا اور مزدلفہ سے طلوع کے قبل روانہ ہوں گے. اب وہ مزدلفہ میں دیر سے روانہ ہوتے تھے. صحیح. تو بالکل جب اجالا پورا چھا جائے اور سورج نکلنے میں 5-7 منٹ رہ جائیں اس وقت روانہ ہو جائیں.
تو وہ لوگ جو ہیں وہ بعد روانہ ہوتے تھے. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مشرکوں کے طریقے کے خلاف ہے. تو یہ تھا وقوف مزدلفہ. اب وقوف مزدلفہ کے حوالے سے بعض صورتوں میں جو ہے وہ اجازت بھی ہوتی ہے نہ کرنے کی کہ ایسا عذر پایا جا رہا ہے تو رخصت بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر وقوف مزدلفہ جو ہے وہ واجب ہے. نہ کرنے والے پر دم لازم آتا ہے. وقوف مزدلفہ کر لیا, اب مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. پورے سفر کے اندر دو مقامات بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں. ایک تو مینا کی طرف جب بڑھتے ہیں, مزدلفہ چھوڑتے ہیں, تو ایک غضب کا ریلا نظر آتا ہے. بس کے ذریعے جا رہے ہیں تو وہ بھی نہ جانے کہاں چھوڑے گا اور کہاں اتارے گا, اور پھر پیدل چلنا پڑتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ خیمے کی طرف نکل گئے, الگ الگ روڈ ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ خیمے کی طرف نکل گئے تو شاید آپ کے پاس کوئی بھاری سامان ہے وہ جانے دیں. لیکن اگر آپ اس ٹریک پر ہیں جو براہ راست رمی کی طرف جا رہا ہے تو پھر بڑے بیگ آپ سے چھین لیے جائیں گے. صحیح. آگے کھڑے ہوں گے لوگ حصار بنا کر, بیگوں کو اٹھا اٹھا کے یوں پھینک رہے ہوں گے. اب وہ واپس ملتے ہیں نہیں ملتے, اور کون آ کر ڈھونڈے گا, لاکھوں بیگ جمع ہو جاتے ہوں گے. تو صرف شولڈر بیگ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بیگ رمی کے راستے پر لے لیے جاتے ہیں, ڈنڈے لے لیے جاتے ہیں, چھتریاں لے لی جاتی ہیں. اور جب پہلے دن کی رمی کے لیے بندہ جاتا ہے تو وہ منظر دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. صحیح. اور واقعی مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پورا قافلہ ساتھ چلے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے جو ناتواں ضعیف لوگ ہوتے ہیں انہیں سہارا مل جاتا ہے. خواتین بھی اگر درمیان میں آ جاتی ہیں تو انہیں بھی ایک مطلب کہ سہارا مل جاتا ہے. لیکن کچھ تاخیر کی جائے اور عصر کے بعد, ویل چیئر والے خاص طور پر عصر کے بعد کریں تو قدرے آسانی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ 10واں دن شروع ہو چکا ہے, یعنی یوم نحر شروع ہو چکا ہے. سورج نکل آیا ہے. مزدلفہ سے مینا کی طرف جا رہے ہیں تو مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر کا علاقہ آتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تھا. نبی اکرم علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو سواریاں تیز کر دی گئیں اور تیزی کے ساتھ گزرے. اس لیے مستحب ہے کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرا جائے. تو اب جب مینا میں داخل ہو گئے, یا تو اپنے خیموں میں آ کے تھوڑا بہت آرام کر لیں, تھکن اتار لیں, ناشتہ کر لیں اگر اس کا اہتمام ہے تو, یا پھر براہ راست رمی کے لیے چلے جائیں. رمی جو ہے وہ 3 دن کی رمی ہوتی ہے. 10, 11, 12, 13 کی جو رمی ہے, یعنی چوتھے دن کی جو رمی ہے وہ آپشنل ہے, اختیار ہے. اگر رات ہو جائے تو کیے بغیر آنا مکروہ ہے, اور اگر صبح ہو جائے, طلوع فجر ہو جائے مینا ہی کے اندر, تو پھر چوتھے دن کی رمی کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو پہلے دن جو رمی کرنی ہے, یعنی 10ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے, یہ صرف ایک جمرے کو رمی کرنی ہے. صحیح. 3 جمرے ہیں. صحیح. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ وہ جمرے چھوٹے ہوتے تھے اور اس کو کنکری مارتے تھے. صحیح. تو سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ یہیں ہوتی تھی. صحیح. اب کچھ ایسی ٹیکنالوجی اختیار کی ہے کہ وہ جمرہ اتنا ہی ہے جتنا تھا, اس کے گرد ایک بہت بڑا خول بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور خول بنایا صرف اوپر, جب تلوار ہوتی ہے نا, جی اس کا دستہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ میں آ جائے اتنا ہوتا ہے, لیکن تلوار چوڑی بھی ہو جاتی ہے. صحیح. عام طور پر دستے سے پھر اوپر جا کے جگہ نکلی ہوتی ہے. تو ان کو اس طرح بنایا ہے کہ نیچے سے وہ ان کی جو جڑ ہے وہ تنگ ہے. صحیح. لیکن اوپر سے جو ہے وہ بہت چوڑے بنا دیے گئے. اب جب کنکری وہاں ڈالی جاتی ہے تو وہ سلپ ہو کر اصل حصے پر آ جاتی ہے. اور ویسے بھی شرعی اعتبار سے کنکری جمرے کو لگنا شرط نہیں ہے. صحیح ہے. 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر اندر کنکری اگر گر جاتی ہے تو یہ کنکری معتبر شمار کی جاتی ہے کہ یہ فریضہ ادا ہو گیا. 7 کنکریاں مارنی ہیں. 3 جمرے ہیں. جمرہ جو ہے صغرا, وسطیٰ, کبرا کو عقبہ بھی کہتے ہیں. پہلے دن جو مینا سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں
جو تیسرا جمرہ آئے گا پہلے دن صرف اسی کو مارنا ہے، اور پوزیشن جو ہے پہلے دن یوں رکھنی ہے کہ مینا جو ہے سیدھے ہاتھ پر ہو، ٹھیک ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بائیں طرف ہو. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے جو ہے نا یوں پوزیشن بنے گی، مینا اس طرف ہوگا اور خانہ کعبہ اس طرف ہوگا. صحیح. 7 کنکریاں مارنی ہیں اور 5 ہاتھ چھوڑ کر ذرا دور کھڑے ہونا ہے، بالکل قریب جا کر نہیں کھڑے ہونا. صحیح. 5 ہاتھ چھوڑ کر ذرا دور کھڑے ہونا ہے اور 7 کنکریاں مارنی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7. اگر کسی نے مٹھی میں بھرا مطلب کہ 7 کنکریاں اور ایک ساتھ مار دی تو یہ مارنا ایک دفعہ مارنا کہلائے گا. ٹھیک. اس سے جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اگر کنکری پکڑنے کا طریقہ اور تھوڑا سا کنکری یہ ہے کہ دونوں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کے اتنا ہاتھ اٹھایا جائے بغل کی سفیدی نظر آ جائے، یوں کر کے مارنی ہے. ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، آپ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی کنٹینیو کیجیے گا، اس کو آن ایئر کر لیں. یہ دکھائے گئے ہیں کہ 3 جمرے اس انداز میں بنائے گئے ہیں. یہ شیپ ہے جمروں کی جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں خاص طور پر. صحیح. یہاں رش اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ چوتھے دن کی رمی ہے. صحیح. چوتھے دن کی ہے اور 5ویں فلور پر جا کر کی گئی ہے، ورنہ تو اتنی چھیڑ یا اتنا جو ہے وہ ازدحام کی کمی نہیں ملتی عام طور پر. تو اب جو پہلے دن کی رمی کرنی ہے وہ صرف جو ہے وہ آخری جو جمرہ ہے مینا کی طرف جاتے ہوئے اس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور رمی کرتے ہی چلتے چلتے دعا مانگنی ہے. صحیح. تیسرا جو جمرہ ہے اس کا یہ اصول ہمارے ناظرین ذہن میں رکھیں کہ اس پہ چلتے چلتے جو ہے دعا مانگنی ہے. اب جب دوسرا دن آئے گا یعنی 11واں دن، 11ویں دن مدنی چینل کے ناظرین کو جو پہلے دن جو 10ویں دن ہم رمی کر رہے ہیں اس کا وقت اگر بتا دیا جائے. میں وقت کی طرف آ رہا ہوں. 11ویں دن جو رمی کرنی ہے وہ تینوں کو کرنی ہے. صحیح ہے. اور 12ویں دن کو بھی تینوں کو کرنی ہے. 13ویں دن کرنی پڑے تو 13ویں دن بھی تینوں ہی کو کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلے دن جو وقت ہے وہ وقت ہے جو اگلی رات ہے اس کے طلوع تک. صحیح. کیونکہ رمی کے دنوں میں جو راتیں ہیں نا وہ آگے کے بجائے پیچھے ہو جاتی ہیں. صحیح. یعنی یہ جو راتیں ہیں جیسے آج جو ہے وہ غالباً 28 تاریخ 28ویں شب ہے. 28ویں شب ہے. کل 27 تھی، آج 28 ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ پورا سال یہی جدول چلتا ہے صحیح. کہ مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. لیکن حج کے دنوں میں مغرب کے بعد نئی تاریخ شروع نہیں ہوتی. اچھا. دن نکلنے پر نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. صحیح. تو جو اگلی رات ہے فقہا اسے 10ویں رات ہی کہتے ہیں. صحیح. لیکن عرف عام میں جو بات چیت ہے اس کے اعتبار سے وہ 11ویں رات ہے. تو آج کا جو وقت ہے طلوع سے لے کر یہ 10 کا بتا رہے ہیں آپ، 10 تاریخ کی جو رمی ہے. 10 تاریخ کی جو رمی ہے ہاں میں اس کا وقت عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. طلوع سے لے کر اگلی جو رات ہے وہ پوری رات وقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس وقت کے اندر تفصیل ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ہیں جس میں مکروہ ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ مباح ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں جس میں مستحب ہے. صحیح. تو میں اس کا وقت عرض کرتا ہوں. مجھے اس پورے حج کی تفصیلات میں نا رمی سب سے مشکل لگتی ہیں، یعنی اس کی باریکیاں اور تفصیلات زیادہ ہیں. حج بیسیکلی مشکل نہیں ہے، بس اس میں سمجھیے کہ نماز جو ہے نا، نماز ایک مختصر عبادت ہے. صحیح ہے. اس کے مسائل بھی مختصر ہیں. زکوٰۃ بھی مختصر عبادت ہے، روزہ بھی مختصر عبادت ہے. حج ایک بڑی ہی طوالت پر مشتمل عبادت ہے. اس میں جگہ جگہ مناسک، جگہ جگہ مقام. جو ہے وہ تفصیلات، پھر واجبات، پھر مکروہات، پھر ہر ارکان کے جو ہیں وہ افضل مواقع، یہاں افضل کیا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں اس کا وقت. اس دن کی عبارت شریعت میں رمی کا وقت آج کی فجر سے 11ویں کی فجر تک ہے. ٹھیک ہے. مگر مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہو، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا
تو فجر سے 11ویں کی فجر تک ہے۔ مسنون یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال تک ہو، یعنی آفتاب جب طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے فجر کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے زوال تک یہ جو ہے مسنون ہے۔ زوال سے غروب تک مباح ہے، ٹھیک ہے، زوال کا وقت شروع ہوا مغرب تک یہ مباح وقت ہے، ٹھیک ہے، اور غروب سے فجر تک مکروہ ہے۔ مکروہ ہے، تو یہ ہے پہلے دن کی رمی کا وقت، 10ویں لیکن جو 10ویں کا، لیکن جو دوسری اور تیسرے دن کی رمی ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی زوال کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہوا، اس وقت سے لے کر غروب تک کر لیں، یہ اصل وقت ہے۔ ٹھیک ہے، غروب تک نہیں کی تو رات میں کریں، اگرچہ کہ رات میں کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن رات میں کرنا قضا نہیں کہلائے گا، صحیح ہے، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو 13ویں دن کی رمی ہے اس پر ہم آتے ہیں تھوڑی دیر ٹھیک کے ہے، بعد۔ تو رمی پہلے دن کی کر لی، صحیح ہے، پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد اب واپس پلٹنا ہے اپنے خیموں کی طرف۔ اب یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے مزدلفہ سے ٹرین کے ذریعے براہ راست رمی کرنے پہنچیں، صحیح، کچھ ایسے ہوں گے جو دور کے جن کے خیمے ہوں گے ممکن ہے وہ بسوں کے ذریعے آئیں، صحیح، اور ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو پیدل آئیں گے۔ صحیح ہے، تو پیدل چلتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے صبح کے وقت میں جا رہے ہیں تو واپسی میں آتے ہوئے دھوپ اتنی سخت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو اگر بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں تو پھر شام کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، سورج ڈھل جائے تاکہ جو آنا جانا ہے اس کی مشقت کم ہو جائے۔ صحیح ہے، پھر رمی کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ فوراً بیگ نہیں آنا، پیچھے نہیں آئے، پیچھے آنے میں ہوتا یہ ہے کہ پیچھے آتے ہوئے جو ریلے آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک تو آگے دھکا دیں صحیح گے بات، اور بندہ گر جائے گا، دوسرا پیچھے سے آنے والوں کو اذیت بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب جو ازدحام پہلے دن کی رمی میں ہوگا ایسا ازدحام شاید کسی بھی موقع پر نہ ملے، بلکہ آگے بڑھ جائیں۔ صحیح، جو دوسرے اور تیسرے دن کی دعاؤں کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اچھا دوسرے دن کی جو رمی کرنی ہے 11 کی اور 12 کی وہ کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے جمرے سے شروع کرنی ٹھیک ہے۔ ہے، پہلے دن اس طرف آئے تھے، آج اس طرف آنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے رمی کرنی ہے۔ پہلے جمرے پہ کی، پھر دوسرے پہ کی۔ پہلے جمرے پر رمی کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ 20 آیات پڑھنے کے برابر اتنی طویل دیر ٹھہرے رہیں اور دعا کرتے رہیں، لیکن چونکہ رش بہت ہوتا ہے ٹھیک، تو وہاں جو سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے وہ کھڑے نہیں ہونے دیتی، صحیح، تو جتنا بھی کھڑا ہونا نصیب ہو ٹھہر کر دعا کریں، صحیح، ہٹاتے ہیں تو آپ ہٹ جائیں، پھر اگلے جمرے پر جائیں۔ یہی طریقہ ہے، قبلہ رو ہو کر رمی کرنی ہے۔ پھر تیسرے جمرے پر جائیں، تیسرے جمرے پر جانے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ چلتے چلتے دعا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا جو دن ہے اس کی رمی کرنے کے حوالے سے کیفیت بیان کی ہم نے۔ تو پہلے دن کی رمی کر لی، فارغ ہو گئے، اپنے خیموں میں آ گئے۔ اب چونکہ خیموں میں آنے کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب لوگوں میں ریشو بہت کم ہو گیا ہے خود قربانی کرنے کا، صحیح، وہ اپنے گروپ لیڈر کے ذریعے کروا رہے ہوتے ہیں، جس کاروان کے ذریعے گئے ہوتے ہیں اس سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا احرام بہت بوسیدہ ہوگا، میل کچیل بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی، آپ آرام کریں۔ آپ اس بات کی جلدی نہ کریں کہ آج عید کا دن ہے اور میں نئے کپڑے پہن لوں جلدی سے صحیح، اور فریش ہو جاؤں، نہیں۔ جب قربانی ہونے کا یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے، صحیح، جو بھی آپ نے ذرائع اختیار کی ہیں ان سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ جب کہہ دیا جائے کہ آپ کے نام کی قربانی ہو چکی ہے، صحیح، تو اب جو ہے 10ویں دن جو اگلا کرنے کا کام ہے وہ ہے حلق، صحیح، یعنی مزدلفہ سے نکلے، رمی کی، ٹھیک ہے، رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے یقین کے بعد اب حلق کرنا ہے۔ ٹھیک، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، پچھلے سلسلے میں بھی ایک کال آئی تھی کہ بعض لوگ عزیزیہ میں ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، صحیح، تو حلق کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلق
حرم کی سرزمین پر ہو، ٹھیک ہے، حج کا جو حلق ہے حرم میں ہو اور ایام نہر میں ہو، ٹھیک ہے، یہ 3 دن گزر جائیں جب بھی ترک واجب ہوگا، حرم میں نہ ہو تب بھی ترک واجب ہوگا، تو پورا مکہ حرم ہے، حلق کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر معمول کے کپڑے پہن لینے ہیں۔ ترک واجب جو آپ فرما رہے ہیں اس میں مطلب دم لازم آئے گا؟ بلا شبہ دم لازم آئے گا۔ صحیح۔ ایک چیز رہ گئی کہ جب 10ویں دن رمی کرنی ہے، پہلی کنکری مارتے ہی لبیک کہنے کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کنکری مارنے تک ہر موقع پر جو بھی مستحب مواقع بیان کیے گئے ہیں، صحیح، پوزیشن چینج ہوتے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، وقوف سے پہلے، وقوف کے بعد، وقوف میں تو دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، لبیک کی کثرت کرنی ہے۔ صحیح، جب پہلی کنکری ماری جائے گی، حج کا احرام جب باندھا ہوا ہے تو حج کے احرام میں پہلی کنکری مارتے ہی لبیک موقوف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، عمرے کے اندر استلام کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، استلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی لبیک کہنا جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ قران والے یا افراد والے جو ہیں وہ اپنے طواف کے بعد لبیک کہتے رہیں گے، بدستور ان کا جو لبیک کہنے کا جو وقوف ہے یا بند کرنا ہے وہ رمی پر پایا جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ معمول کے کپڑوں میں آ گئے، اب جو ہے طواف زیارت کرنا ہے۔ صحیح، مزدلفہ کے حوالے سے یہ ہے کہ کنکریاں وہاں سے لی جائیں، لیکن کنکریاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کا سائز کھجور کی گٹھلیوں کے برابر ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کنکریاں جو ہیں وہ توڑ کر نہ لی جائیں۔ جی جی، اچھا، کنکریوں کے تعلق سے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر کنکریاں ڈالی جاتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود کنکریاں اس سے کم ہوتی ہیں۔ صحیح ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کنکری بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فقہ نے لکھا کہ جو کنکری وہاں پڑی ہو وہ کنکری نہ اٹھائیں، وہ نہ اٹھائیں، مسجد سے کنکریاں نہ اٹھائیں۔ آج کل تو مسجدیں جو ہے وہ ماربل کی ہوتی ہیں، کنکریاں وہاں ملنا مشکل ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ممکن ہے مل جاتی ہوں، تو مسجد کی کنکریاں نہ لے جائیں، نجس کنکریاں نہ لے جائیں، پتھر توڑ کر کنکریاں نہ بنائی جائیں، موٹی کنکریاں نہ ہوں، کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں ہوں۔ تو یہ ہے کنکریوں کے حوالے سے کچھ تفصیل۔ اچھا، کوئی اگر امیر ہے جی جی، اور وہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے بھئی میں پتھر کیوں ماروں، میں تو سونا ماروں گا یا میں کوئی ہیرا مارتا ہوں، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اگر اپنے محبوب کو مارنا ہے تو پھر بھلے مارے۔ صحیح، بھئی محبوب پر نشاور کیے جاتے ہیں نا، سونے جواہرات یہ تو اپنے محبوب پر نشاور کیے جاتے ہیں، پسندیدہ شخصیت پر نشاور کیے جاتے ہیں۔ یہاں تو شیطان کو جو ہے نا وہ مارنا ہے، تو اعزاز نہیں بخشنا۔ صحیح ہے، اور حکمت کیا ہے اس میں؟ یہ ایک علامتی جو ہے اس کی تذلیل ہے۔ صحیح، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پتھر میں شیطان ہے، لیکن جب بھی کوئی کنکری مارتا ہے تو شیطان زمین میں دھنس جاتا ہے، ٹھیک بات، اس کی تذلیل کی گئی اس موقع پر، تو یہ مقام ذلت ہے، صحیح، یہاں ذلت پہنچانا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے یعنی ایک تو ذلت پہنچانا مقصود ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مسنون طریقہ چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ جوتے اٹھا کر مار رہے ہوتے ہیں، اچھا وہاں پہلے سے جوتے پڑے ہوتے ہیں، کسی اور نے مار دیے، وہ اٹھا کر مار رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ ایک علامتی جو ہے مارنا ہے۔ ہاں، اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں یہ تصورات لائے جا سکتے ہیں کہ میں نہ صرف اس شیطان کو مار رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نفس کو بھی زد پہنچا رہا ہوں، میں اپنے نفس کی بھی آج پٹائی کر رہا ہوں جو مجھے گناہوں کی طرف اکساتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، رمی کرنے میں پیدل رمی کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے سنا کہ طواف پیدل کرنا واجب ہے، سعی پیدل کرنا واجب ہے، رمی پیدل کرنا واجب نہیں ہے، سواری پر بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی رمی خود کرے۔ صحیح، لیکن ایک صورت نکلتی ہے جو بیان کی گئی کتابوں میں، کوئی ایسا شخص ہے
جو سواری پر بیٹھ کر بھی نہیں جا سکتا، سواری کے پاس جانے کی بھی قدرت اسے نہیں ہے، تو وہ معذور ہے، وہ پھر اپنا نائب کسی کو بنائے گا۔ اچھا، ویل چیئر سواری ہوگی؟ ویل چیئر بلا شبہ سواری ہے، اچھا، سواری ہی کے حکم میں اس کو جو ہے وہ دھکیل کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح، ویل چیئر سواری نہ ہو تو پھر کار بھی سواری نہیں ہوگی، صحیح، موٹر سائیکل بھی سواری نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ سواری سے مراد نہیں، کار سواری ہے، ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مریض اگر ہیں تو انہیں ویل چیئر پر جانے کی بھی استطاعت ہے تو صحیح، ویل چیئر پر جانا پڑے گا۔ اگر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنا نائب بنائیں گے۔ صحیح، ان کا نائب کس طریقے سے ان کی کنکریاں مارے گا؟ پہلے 7 کی 7 کنکریاں ہر جمرے پر اپنی مار لے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تینوں کو پہلے مار کر آئے پھر تینوں پر اس کی مارے، نہیں، پہلے 7 کنکریاں اپنی مارے، اپنی مار لی ایک جمرے پر، ٹھیک ہے، پھر اس کی نیت کر کے 7 کنکریاں اس کی مار دیں۔ صحیح ہے، اگر اس نے یہ کیا ایک اس کی، ایک اس کی، ایک اس کی، ایک اپنی، ایک اس کی، ایک اپنی، تو ایسے کرنے سے رمی تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ صحیح، تو مریض کے حوالے سے یہ ایک رخصت تھی جو میں نے بیان کی۔ پھر یہ ہے کہ رمی کرنے کے حوالے سے جو راستوں کا انتخاب ہے بڑی ہی اہم چیز ہے۔ صحیح، یعنی کوئی 2 کلومیٹر پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے جب جمرے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے گراؤنڈ فلور پر جانا ہے، فرسٹ فلور پر جانا ہے، سیکنڈ پہ جانا ہے یا تھرڈ فلور پر جانا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ساتھ جا کر اگر لوگ اوپر نیچے چڑھیں تو پھر اس ہجوم کو جو تقسیم کرنے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہجوم کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ 2-2 3-3 کلومیٹر پہلے ہی راستے الگ ہو گئے۔ صحیح ہے، تو اگر آپ نے ذہن بنایا تھا کہ میں پہلے فلور پہ یا دوسرے فلور پہ جا کر کروں گا اور بالکل نزدیک آ کر آپ یہاں سے وہاں جانا چاہیں گے، ممکن نہیں ہوگا۔ راستے بند کیے ہوتے ہیں، سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ صحیح ہے، کہ یہ نظم و نسق ہے اور وہاں تو ذرا سے نظم و نسق کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ لوگ کچلے جاتے ہیں، نقصان پہنچنے، پاؤں تلے آ جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، مطلب شہید ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ تو نظم و نسق جو ہے اس کا خیال کرنا ہے۔ اب جو ہے وہ رمی کے حوالے سے کچھ اور چیز بھی بیان کی گئی بارہ شریعت میں۔ مثال کے طور پر 10ویں کی رمی غروب آفتاب کے بعد کرنا مکروہ ہے، میں مکروہات عرض کر رہا ہوں۔ ٹھیک، 13ویں کی رمی دوپہر سے پہلے کرنا مکروہ ہے، صحیح، وقت اس کا شروع ہو جائے گا، یعنی دوسری 11ویں اور 12ویں تاریخ کا جو وقت ہے یہ ظہر سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو 13ویں کی رمی ہے اس کا وقت صبح سے شروع ہو جائے گا، صحیح ہے، لیکن ظہر سے پہلے مارنا مکروہ ہے۔ ٹھیک، رمی میں بڑا پتھر لینا، بڑے پتھر کو توڑنا، مسجد کی کنکریاں مارنا، جمرے کے پاس موجود کنکریاں اٹھا کر مارنا، یہ مکروہ ہیں۔ رمی کے لیے جو جہت بیان ہوئی کہ پہلے دن اس طرف سے مارنا ہے، دوسرے تیسرے یا چوتھے دن اس طرف سے مارنا ہے، اس کا خلاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ صحیح، جمرے سے 5 ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، ٹھیک، اور زیادہ فاصلہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جمروں میں خلاف ترتیب کرنا، یعنی پہلے جا کے تیسرے کو مار کر آ رہے ہیں، پھر بیچ والے کو، پھر آخر والے کو، یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک، مارنے کے بدلے کنکری جمرے کے پاس رکھ دینا یہ بھی مکروہ ہے، صحیح، اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اب جو ہے وہ قربانی ہو گئی، قربانی ہو جائے گی تو پھر حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ ایک سوال آ رہا تھا کہ وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا کوئی کہ 7 ماری ہیں، 6 ماری ہیں، سارے شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں ایسے موقع پہ، اس کی کوئی احتیاط اگر ہے تو ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے کسی کو وضو کے بارے میں وسوسے آتے ہیں کہ میرا یہ وضو رہ گیا، یہ وضو رہ گیا، تو پہلے سے ایک سوچ بنائے، صحیح، ایک سوچ بنائے کہ میں نے بڑے دھیان سے وضو کرنا ہے، صحیح، اور وضو کرتے ہوئے میں نے سوچوں میں گم نہیں رہنا کہ میں بعد میں سوچوں کہ مجھ سے یہ رہ گیا یا وہ رہ گیا۔ اگر انسان پہلے سے پریپیئرڈ ہو صحیح، تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کیا ہے، یعنی ایسا یاد ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھا لے۔ صحیح، لیکن سوچوں میں گم ہو کر دھیان کسی اور طرف ہے، اگر وضو کرے گا تو پھر سے یاد بھی نہیں ہوگا، پھر وسوسے زیادہ آئیں گے۔
تو پہلی کاٹ تو یہ کرنی ہے کہ ہر جمرے سے پہلے صحیح 7 کنکریاں نکال کر الگ کر لے. ظاہر بات ہے اس نے تھیلی میں لی ہوئی ہیں یا بوتل میں لی ہوئی ہیں، تو جمرہ آنے سے پہلے ہی 7 کنکریاں نکال لے. صحیح. اب 1 2 3 4 5 6 7 پوری ہو گئیں، اس کے بعد ختم ہو گئیں. صحیح. اب کس چیز کا وسوسہ؟ ٹھیک. خیر اگر زیادہ بھی مال لے جائیں تو وسوسہ تو ختم ہو جائے گا. اگر کوئی زیادہ اس کو تذبذب ہے تو 1 2 اور مار لے. صحیح. اب جو ہے وہ قربانی کا جب یقین ہو جائے قربانی ہو چکی ہیں، اب حلق کا مرحلہ آ گیا. صحیح. یہ نہیں کہ قربانی ہو گئی تو اس نے لباس پہن لیا. عمرے میں جس طرح بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ صحیح کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں آرام سے. بعض اوقات پتہ ہوتا ہے، یاد نہیں رہتا یا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جا کے غسل وغیرہ کر کے اپنا لباس پہن لیتے ہیں، عمرہ پورا ہو گیا. صحیح. ایسا نہیں ہے. احرام جب بھی کھلے گا حلق کے ذریعے کھلے گا. صحیح. جو ایک عمومی طور پر حکم ہے وہ یہی ہے کہ حلق یا تقصیر پر جو ہے اس عبادت کا اختتام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حج کا جو احرام ہے یہ بھی جب قربانی کا یقین ہو گیا کہ ہو چکی ہے، پھر حلق کریں گے یا تقصیر کریں گے. صحیح. کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پہلے جو ہے 5-10 عمرے کیے ہیں، ایک بال بھی نہیں ہے، صحیح، تب بھی اس طرح پھیرنا ہے. صحیح. تقصیر تو اب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ جب بالکل جو ہے وہ گنجا ہے تو تقصیر کیسے ہوگی؟ تو اب یہ ہے کہ اس طرح پھیرنا واجب ہے. صحیح. ایک بال بھی نہ ہو، کوئی پیدائشی گنجا ہو، صحیح، اس پر بھی اس طرح پھیرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں یہ ہیں کہ اپنی تقصیر کریں گی. مطلب ابھی سے ہی سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، کئی لوگوں نے فون کیے ہیں. ایک سوال ان میں یہ بھی تھا کہ کیسے جناب کریں، بال تو ہے ہی نہیں. صحیح. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوالات آتے ہیں کہ جب بار بار عمرے کرنے ہیں تو ہمارے تو بال چھوٹے ہو جائیں گے. صحیح. بال چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھ کے عمرہ کریں. صحیح ہے. یعنی اتنے بال چھوٹے نہ ہوں کہ وہ مردوں کی مشابہت کو پہنچ جائیں، یا ایسے چھوٹے نہ ہوں کہ جس میں جیسے بعض اوقات اسٹیپ کٹنگ ہوتی ہے تو وہ چوتھائی لینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب نفلی عبادت کرنی ہے تو اس سے پہلے سوچ لینا ہے کہ اس کے تمام تقاضے پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب جو ہے وہ حج کے اندر یہ سمجھیں کہ 2 بڑے فرض ہیں. ٹھیک ہے. ایک وقوف عرفات ہے، وہ ہو چکا. ٹھیک. دوسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. ٹھیک. یعنی آج کے دن جو ہے وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر احرام میں نہیں آنا اور آ کر طواف کرنا ہے. اس طواف کا نام طواف زیارت ہے، طواف افادہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک. تو 10ویں تاریخ سے اس کا وقت شروع ہو گیا. صحیح. کسی نے مثال کے طور پر سورج طلوع ہوتے ہی رمی کی اور وہ واپس پلٹا ہی نہیں اور سیدھا آگے چلا گیا. صحیح. مکہ المکرمہ پہنچ گیا، وہاں جا کے طواف زیارت کر لیا. 10ویں دن کریں، 10ویں رات کو کریں، 11ویں دن کریں، اس رات کو کریں. 12ویں کی غروب سے پہلے کر لیں، 4 پھیرے ہو جائیں. صحیح. یہ ضروری ہے، واجب ہے. صحیح. اور خود طواف زیارت اس وقت تک طواف زیارت کرنا نہیں کہلائے گا جب تک 4 پھیرے نہ ہو جائیں. صحیح ہے. کسی نے 3 ہی پھیرے کیے، نہیں کر پایا، لاچار ہو گیا، تو طواف زیارت کرنا شمار نہیں ہوگا. طواف زیارت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 4 پھیرے کر لیے جائیں. صحیح. اس کا وقت میں نے عرض کر دیا کہ یہ 3 دن ہیں، راتیں بھی اس میں شامل ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا. صحیح. خاص طور پر جو مقامی لوگ آئے ہوتے ہیں ارد گرد سے، عرب کے رہنے والے لوگ، تو ان کا ازدحام ہوتا ہے اور پھر سارے لوگ چاہتے ہیں آج ہی فارغ ہو جائیں. لیکن اگر 11 کو کریں گے یا 11 کی رات کو کریں گے تو کافی حد تک یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس طواف کے اندر رمل بھی ہے. صحیح. پہلے اگر کسی نے نفلی طواف میں رمل نہیں کیا تھا، صحیح، یعنی احرام باندھنے سے پہلے کسی نے یہ چاہا کہ میں حج کے لیے نکلنے سے پہلے احرام کی حالت میں آنے کے بعد صحیح بھی کر لوں، اس نے ایک نفلی طواف کیا، اس میں رمل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر صحیح کر لی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، ادا ہو گئی، صحیح اور رمل ادا ہو گیا. صحیح. لیکن آج جو طواف زیارت ہے اگر رمل نہیں کیا تو رمل بھی کرنا ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے.
سہولت کس میں، پہلے کر لے یا بعد میں کرنے میں سہولت ہے؟ اچھا، بعد میں قدر آسانی ہوتی ہے، بہت آسانی ہوتی ہے، یعنی اتنی آسانی مل جاتی ہے بعض اوقات کہ ہمارا قافلہ جب طواف زیارت کے لیے گیا 2010 میں، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے جی، تو کچھ 40-45 اسلامی بھائی ہوں گے، تو ہم نے مطاف میں بڑے آرام کے ساتھ ہم لوگ جب پہنچے تو 11-11:30 کا ٹائم ہوگا، مطاف میں اپنی بعد جماعت نماز ادا کی، بارش بھی ہو چکی تھی، کچھ بارش بھی ہو رہی تھی، تو اس کے بعد بڑے سہولت کے ساتھ طواف کیا، بڑی سہولت کے ساتھ صحیح کی، آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ سبحان، ٹائمنگ سب سے اہم ایشو ہے، سب سے اہم ایشو ہے، یعنی نفلی طواف بھی کرنا ہو تو ٹائمنگ کو دیکھ کر کرنا ہے کہ کس ٹائم کرنا ہے کس ٹائم نہیں کرنا۔ صحیح، تو یہ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ مینا میں آ جائیں گے۔ ایک اور سب مینا میں آنے سے آسان طریقہ ہے، میں پھر بات کو پوری کرتا ہوں، کہ جیسے 11ویں کی جو رمی کی ہے، یعنی آنے جانے کی مشقت میں اگر کمی چاہتے ہیں تو 11ویں تاریخ کی رمی کے لیے مثال کے طور پر 3-4 بجے نکلے، سورج ڈھل گیا، صحیح، پھر آپ نکلے پیدل، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، نکلنے کے بعد آپ نے رمی کی، رمی کرنے کے بعد پھر مینا نہ آئے، صحیح، پھر سیدھے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، ٹھیک، 11 تاریخ کو جا کے طواف زیارت کر لیں، بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ نکلیں گے رمی کرنے کے بعد، اور اگر ٹرانسپورٹ لینا چاہیں گے ان 3 دنوں کے اندر، صحیح، مسجد الحرام شریف جانے تک بہت مہنگی ٹرانسپورٹ ملے گی، بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے۔ صحیح، ہاں یہ ہے کہ زیادہ افراد ہیں، 10-12 افراد ہیں، تو جو 10-12 افراد بٹھانے والی گاڑیاں چلتی ہیں صحیح، اس میں قدرے سستی پڑ جائیں گی، ممکن ہے 20 ریال تک میں آپ کا کام پر ہیڈ پڑ جائے، ورنہ اگر آپ ٹیکسی لینا چاہیں گے تو وہ ٹیکسی ممکن ہے 200 ریال 300 ریال لے، تو جو باہمت ہوں 3 سے 4 کلومیٹر کا راستہ ہے، پیدل بھی جایا جا سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحیح، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ چلیں کالس لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی ارشد اختاری کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ